الرحمن الرحیم السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. آج میں ایک نیا چپٹر شروع کرنے والا ہوں اور اس کا عنوان ہے بایولوجیکل بیسس آف بیہیویئر. اور اس میں مینلی فوکس جو ہے ہمارا نروس سسٹم ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پر نروس سسٹم جو ہے اس کو بالکل ایک زوم آؤٹ کیا ہے. اور آگے شروع کرتے ہیں بایولوجیکل بیسس آف بیہیویئر کے بارے میں کہ بایولوجیکل بیسس یعنی رویے کا حیاتیاتی بنیاد کیا ہے. تو رویوں کے حیاتیاتی بنیاد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا پرسپیکٹیو ہے، ایک ایسا یعنی ایک دیکھنے کا ایک زاویہ ہے کہ ہم جو سائیکولوجیکل ایشوز ہے اس کے جو فزیکل بیسز ہے ان کو بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یعنی فزیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اور اب ہم اس میں اس بات کی بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سائیکالوجی ہے، سائیکالوجی میں جو ہم چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر برین کو اسٹڈی کرتے ہیں اور امیون سسٹم اور اس کے علاوہ جینیٹکس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ بایولوجیکل بیسس آف بیہیویئر میں آتے ہیں. آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو کوآرڈینیشن سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوآرڈینیشن کیا ہے، اور ہیومن نروس سسٹم بھی ہمارے اس کلاس کا موضوع رہے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں کوآرڈینیشن کے بارے میں کہ کوآرڈینیشن کیا ہے. کوآرڈینیشن سے مراد جسم کے تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مرطوب رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رکھنا جو ہے، یہ اس کو کہلاتے ہیں کیمیکل کوآرڈینیشن. سوری، اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیشن. اور کوآرڈینیشن جو ہے یہ تمام جانداروں کی بنیادی خصوصیت ہیں. کوآرڈینیشن کے دو اقسام ہیں، ایک ہے نروس کوآرڈینیشن اور دوسرا ہے کیمیکل کوآرڈینیشن. ایک ہے اعصابی اور دوسرا ہے کیمیائی کوآرڈینیشن. تو ہم اب اس کلاس میں ہم کوآرڈینیشن کی طریقہ کار پر بحث کرتے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کوآرڈینیشن ہے یہ 3 سٹیپس میں ہوتی ہے، 3 مرحلوں میں ہوتی ہے. سب سے پہلے مرحلے میں ہم جو ایک سٹیمولس ہوتا ہے، سٹیمولس کو ریسیو کرتے ہیں، کرتے ہیں اور اسی لیے اس کو کہتے ہیں ریسیونگ سٹیمولس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ریسیونگ سٹیمولس، یعنی سٹیمولس کو ریسیو کرنا، سٹیمولس کو وصول کرنا. سٹیمولس کیا ہے؟ سٹیمولس اب کیا ہے؟ یعنی ماحول میں جو بھی تبدیلی آتی ہیں ہمارے ارد گرد جو ہم محسوس کر سکتے ہو، تو اس تبدیلی کو سٹیمولس کہتے ہیں. اور سٹیمولس لفظ واحد ہے اور اس کا جمع سٹیمولائی ہے. اور اس کے تعریف انگریزی میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ the change in the environment are the minimum amount of energy which can initiate a response, which can produce a response to which a body can respond is called a stimulus. Are the minimum amount of energy which can initiate a narrow impulse in the body is called a stimulus. اور ہم جو کوآرڈینیشن ہے اسی دوران ہمارا وجود، ہمارا جو جسم ہے یہ سب سے پہلے سٹیمولس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اس سٹیمولس کو محسوس کرتا ہے. اور جب یہ سٹیمولس کو محسوس کرتا ہے تو اس سے ایک ویو سا جنریٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں formation of the impulse or generation of the impulse. لیکن ایک سوال اب یہاں ذہن میں آتا ہے کہ یہ سٹیمولس کون ریسیو کرتا ہے ہمارے وجود میں؟ وہ کون سی اعضاء ہے جو سٹیمولس کو ریسیو کرتے ہیں؟ تو وہ اعضاء جو سٹیمولس کو ریسیو کرتے ہیں اسی ریسیپٹرز کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ریسیپٹرز. اس کو ریسیپٹرز کہتے ہیں. اور ہمارے جسم میں ہمارے کان، ناک، آنکھیں،
آنکھیں اور جو حواس خمسہ ہے یہ ریسپٹر کے طور پر کام کرتے ہیں، اور جب ہمارے جسم جو ہے یہ ان سٹیمولس کو ریسیو کرتی ہے تو اس سے کیا بنتا ہے، ایک نرو امپلس جنریٹ ہوتا ہے ان دا فارم آف نروس کوآرڈینیشن، اور اگر یہ کیمیکل کوآرڈینیشن ہو تو اس کی سے ایک جو خاص قسم گلینڈ ہے وہ ایک خاص قسم کا ہارمون باڈی میں ڈائریکٹلی یعنی خون میں خارج کرتا ہے، اور اس سے پھر ایک سٹیمولس ریسیونگ والا جو فینومینا ہے وہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں پیز نمبر 2 یعنی دوسرا مرحلہ، اور وہ ہے میسج ٹو کوآرڈینیٹرز، یعنی کوآرڈینیٹر کو پیغام بیجنا۔ جب ہمارا جسم کوآرڈینیٹرز جو ہے ہمارا جسم ایک سٹیمولس کو ریسیو کرتا ہے جو ریسپٹرز کی مدد سے، تو وہاں سے ایک سٹیمولس کریٹ ہوتی ہے، وہاں سے ایک نرو امپلس کریٹ ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے، اور وہ نرو امپلس جو ہے وہ ہمارے کوآرڈینیٹرز، ہمارے جسم میں یاد رہے کوآرڈینیٹرز جو ہے یہ دماغ جو ہے، یعنی ہماری دماغ اور حرام مغز جسے ہم کہتے ہیں حرام مغز یعنی برین اور اسپائنل کارڈ کیا ہے، یہ کوآرڈینیٹرز ہیں، برین اینڈ اسپائنل کارڈ یہ کوآرڈینیٹرز ہے۔ تو وہاں جو ہے ایک خاص نیورانس کی مدد سے اس میسج کو سینڈ کیا جاتا ہے، اس میسج کو بھیج دیا جاتا ہے، اور ہماری جو کوآرڈینیٹرز ہے اس پر کام کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کا کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک فیصلہ لیتے ہیں کہ یہ میسیج کس نوعیت کا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر کے اپنا پیغام جو ہے وہ یعنی جو ایفیکٹر ہے وہاں تک ایک خاص قسم نیورانز جو کہ ان پیغامات کو لے جا سکتے ہیں اسی کے ذریعے بیج دیتے ہیں۔ تو پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے پروڈیوسنگ ریسپانس، جو ہمارے جسم نے ہماری دماغ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ اسے ایفیکٹرز یعنی مسلز اور جو گلینڈز ہے اس کو وہ اس کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کو بیج دیتے ہیں، اور ان کی احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہماری جو ایفیکٹرز ہیں یعنی مسلز اور گلینڈ ہیں وہ ایک ریسپانس دیتے ہیں، ایک خاص قسم کا جو عمل جس کو دماغ جسے کہتے ہیں، کہ مثال کے طور پر میں نے ایک گرم چیز کو مسح کیا ہوا ہے اور ہمارا جو دماغ ہے یا میرا جو اسپائنل کارڈ ہے وہاں سے ایک دم سے میسج آتا ہے میرے ہاتھوں کو کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لینا ہے، کہ اپنے ہاتھ کو کھینچو، تو میں ایک دم سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہوں۔ تو یہ ہاتھوں کا کھینچنا جو ہے یہ ایک ریسپانس ہے۔ آج میں نے پہلی بار اردو میں کلاس بنایا ہے، میرے خیال سے آپ سب لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ بہت سے دوست جو ہے انہوں نے جو میرے پشتو کے جو کلاسز ہے اور انگلش میں جو میں نے بنائے ہیں انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ آپ مہربانی کر کے اردو میں بنائے، تو ٹھیک ہے، اردو تو ہماری قومی زبان ہے اور مجھے فخر ہے کہ ہم اس میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں بہت سارے مواد موجود تھی پہلے سے تو اس لیے میں نہیں بنا رہا تھا، لیکن اگر آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اردو میں ہے تو چلو آپ لوگوں کے لیے بھی بنا لیتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوں گی، چونکہ ہماری مادری زبان پشتو ہے، اسی لیے اگر اردو میں کوئی کوتاہی وغیرہ ہو تو اس کے لیے پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بایولوجی کا جو جتنا سلیبس ہے اس کو کور کر سکوں، اور سائیکالوجی کا جتنا کا سلیبس ہے، اور اس میں جو بایولوجی کے ٹاپکس ہیں خصوصاً اس میں میرے بالکل اسپیشلٹی ہیں، اور میرے اسپیشلٹی بایولوجی میں ہے، اور
اس کے علاوہ کلینکل سائیکالوجی میں ہے، تو اس پر بھی میں کلاسز آپ لوگوں کے لیے کریٹ کروں گا۔ آپ خود بھی میرے چینل پر آئے، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں گا، اور یہ ایک قسم کا میرے ساتھ آپ لوگوں کی محبت کا اظہار ہوگا، اور میرے ساتھ ایک یعنی یہ آپ لوگوں کی ایک مدد سی ہوگی۔ تو اس کے سب کے لیے پیشگی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ دوسرے کلاس تک آپ سب کو میں اللہ کے حفظ و امان میں چھوڑتا ہوں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔